تو نے وعدہ کیا تھا تو میرے پریوار کو بچائے گا، اللہ میرا بیٹا ڈوب گیا، کیوں ڈوب گیا؟ قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح۔ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیرے بیٹے کا عمل گڑبڑ ہے، انه عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کا کردار گڑبڑ ہے۔ آج ہمارے یہاں برادری بات بہت چلتا ہے، انصاری ہے تو انصاری میں ہی شادی ہوگی۔ کٹیہار جاتا ہوں، وہاں شیرسا بادی، مسلمانوں میں شیرسا بادی برادری ہے، اور ایک برادری وہاں سرجا پوری ہے۔ شیرسا بادی سرجا پوری میں 36 کا آنکڑا ہے۔ دربھنگا جاتا ہوں، وہاں شیخ اور انصاری میں 36 کا آنکڑا ہے۔ ہمارے یوپی میں سدھارتھ نگر جاتا ہوں، وہاں خان اور جو دوسری برادری کے لوگ، اس میں 36 کا آنکڑا۔ آج برادری پر ہم مر رہے ہیں، اپنی برادری پر بڑا ناز کرتے ہیں۔ ارے برادری چھوڑ، تو نبی کا بھی اگر بیٹا ہے، اب تیرا عمل اگر گڑبڑ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا تیرا باپ بھی تجھے نہیں بچا پائے گا۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ خان صاحب، انصاری صاحب، شیخ صاحب، سید صاحب، آپ کی برادری کیا ہے، آپ کی کاسٹ کیا ہے، آپ کے باپ دادا کون تھے، اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کیا اگر میٹر کرتا ہے، آپ کا عمل میٹر کرتا ہے، آپ کا ایمان میٹر کرتا ہے، آپ کا عقیدہ میٹر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے میرے ساتھ، اسی لیے اللہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت، اے میرے نبی آپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے، ہدایت ہم دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو آج ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہم اللہ کی توحید والے لوگ ہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے واسطے اس نعمت کی قدر کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ واللہ کلیجہ دکھتا ہے جب ہم کوئی خبر سنتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں ہماری کوئی مسلمان بہن مرتد ہو گئی۔ اسی جھارکھنڈ کی رانچی میں ایک نصرت جہاں نام کی لڑکی جو 5 ٹائم کی نمازی تھی، جو روزے دار تھی، جو علماء کے بیانات سنا کرتی تھی، 5 ٹائم کی نمازی لڑکی، دیندار لڑکی، تقریر سننے والی لڑکی، نام تھا نصرت جہاں، فیس بک کے اوپر ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، چکر چلا۔ اس لڑکے نے جو غیر مسلم تھا اس 5 ٹائم کی نمازی لڑکی کو اتنا بہکایا، اتنا بہکایا، اتنا بہکایا کہ یہ لڑکی نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن گئی۔ آپ نہیں جانتے آپ کے گھر میں رکھا ہوا موبائل کیا کیا گل کھلا سکتا ہے۔ آپ کی بیٹی کہ ایمان کی دولت کو چھین لیا اس موبائل نے، اور جو مرتد ہو گیا، جو ایمان کے راستے سے ہٹ گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو مرتد ہو گیا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں چلا گیا اور اسی حال میں وہ مر گیا، اللہ فرماتا ہے دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، نہ دنیا اس کی کامیاب نہ آخرت کامیاب۔ میرے بھائیوں، کیا یہ سن کر کے ہمارا کلیجہ نہیں دکھتا، ہمارے دل کو تکلیف نہیں پہنچتی کہ آج ہماری مسلمان بہنیں آج مرتد ہو جاتی ہیں، آج اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اسلام تو وہ نعمت ہے کہ سمیہ بنت خیاط نام کی عورت اپنے جوان بیٹے کے سامنے ابو جہل کہتا ہے، اے سمیہ تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، تو نے اسلام نہیں چھوڑا، اے سمیہ تیرے تن سے کپڑے اتار دوں گا، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھ کو ننگا کر دوں گا۔ سمیہ تو بوڑھی ہو چکی ہے، تو کمزور ہو چکی ہے، مگر اے سمیہ تیرے دل میں اللہ کی محبت اور توحید کی محبت آج بھی اتنی ہی مضبوط ہے۔
سمیہ اپنے دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اپنے رب کی توحید کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے۔ اللہ، یہ منظر بھی دیکھنا تھا، روئے زمین کو یہ منظر بھی دیکھنا تھا کہ جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا گیا۔ یہ اذیت جو اس بوڑھی نے گوارا کر لیا، اتنے پر بس نہ کیا ابو جہل نے، کہا اے سمیہ اگر تو نے اسلام نہیں چھوڑا میں ابھی تجھے قتل کر دوں گا۔ ابو جہل نے برچی اٹھائی اور سمیہ کی شرمگاہ کے اوپر دے مارا۔ سمیہ شہید ہو گئی، اللہ کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون بن گئی۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، اپنے دین کو بچا کر کے سمیہ نے جان دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ سمیہ کا عقیدہ تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ جان تو اللہ نے دی تھی، اگر آج اللہ نے مانگ لی تو میں جان دینے کو تیار ہوں۔ سمیہ نے جان دے دی مگر ایمان کا سمجھوتا نہیں کیا۔ اس ایمان کی، اس دین کی قدر وہ سمجھتی تھی میرے پیارے ساتھی۔ اس اسلام کی قدر و قیمت کوئی حضرت بلال سے پوچھے، بلال ہماری اور آپ کی طرح خوبصورت تو نہیں تھے، گورے چٹے تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے غلام تھے۔ بلال کو ان کا مالک عرب کے تپتے ہوئے صحرا پہ لٹاتا تھا، سینے پر گرم پتھر رکھتا تھا اور بلال سے کہتا تھا اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دیں گے، تجھے تکلیف پہنچانا چھوڑ دیں گے، اے بلال بس ایک کنڈیشن ہے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال کے سینے کی چربی پگھل رہی ہے مگر بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ اس رب کی توحید کے ساتھ میں کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کی قدر و قیمت کوئی بلال سے پوچھے۔ اسلام کی قدر و قیمت اگر پوچھنا ہے کوئی صہیب رومی سے جا کر کے پوچھے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ جانے لگے، اپنی زندگی بھر کی ساری کمائی کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے پکڑا، اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، اپنے نبی کے شہر جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا اے صہیب اپنے ساتھ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا اپنا دھن دولت لے کے جا رہا ہوں، اپنا روپیہ پیسہ لے کے جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا اتیتنا سلوکن لا مال لک، اے صہیب جب تم مکہ میں آئے تھے تمہارے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی، آج ساری دولت لے کر کے مدینہ جانا چاہتے ہو، اے صہیب ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا مال دے کر کے جانا پڑے گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کی کمائی ایک سیکنڈ کی دیر کیے بغیر مکہ کے کافروں کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مدینہ پہنچے۔ مکہ سے مدینہ 480 کلومیٹر کا سفر طے کیا اور مدینہ پہنچے۔ اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، صہیب رومی گئے اور نماز میں شامل ہو گئے۔ نبی نے سلام پھیرا، سامنے صہیب رومی نظر آ گئے۔ نبی کھڑے ہوئے، صہیب کو گلے لگایا، صہیب کو گلے لگایا اور گلے لگا کر کے ابھی صہیب نے کچھ بتایا نہیں ہے، ابھی صہیب کچھ بولے نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا اے صہیب مجھے اللہ کی طرف سے سب بتا دیا گیا ہے، مجھے خبر دے دی گئی ہے۔ اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے۔ وہ اسلام ہمیں ملا ہے میرے پیارے ساتھی، جس اسلام کو پانے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں دے دی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ فوکٹ میں ہمیں ملا ہے، فری میں ملا ہے، اس لیے ہمیں اس اسلام کی قدر نہیں معلوم ہے میرے پیارے ساتھی۔ میرے پیارے عزیزو، اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور اے ایمان والو شیطان کے راستے پر مت چلو، پورے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم پورے داخل نہیں ہیں، معاف کیجیے۔ او میری پیاری ماں بہنوں، بہت
تقریریں سننے کا جذبہ آپ کے اندر ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے جلسے میں آئی ہو، پنڈال میں آئی ہو، اگر آپ تقریر تو سنتی ہو، قرآن تو سنتی ہو، نبی کی حدیثوں کو تو سنتی ہو، لیکن اگر آپ اسلام کی بات نہیں مانتی ہو، پردہ نہیں کرتی ہو، حیا نہیں کرتی ہو، شوہر کی بات نہیں مانتی ہو، اپنی عزت کا خیال نہیں کرتی ہو، تو معاف کرنا میری بہنوں، آپ اسلام میں پوری کی پوری داخل نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ نبی کے زمانے میں ایک عورت آتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس جب عورتیں آتی تھی بیعت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی پردے کے اس پار ہوتے تھے، اس پار عورتیں ہوتی تھی۔ وہ عورت بیعت کر رہی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر بیعت کر رہی ہے، نبی پردے کے اس پار، عورت اس پار ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو بیعت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، کہتی ہے میں وعدہ کرتی ہوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گی۔ پھر نبی کہتے ہیں ولا یسرقنا، چوری نہیں کرو گی، کہتی ہے میں چوری نہیں کروں گی۔ پھر نبی فرماتے ولا یزنینا، زنا نہیں کرو گی۔ جب زنا کا نام سنا، اس لڑکی نے، اس عورت نے جلدی سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا کوئی عزت دار عورت یہ کام بھی کر سکتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کو جب پتا چلا کہ زنا کا نام سن کر کے اس عورت نے جلدی سے اپنے چہرے پر، اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ کیا کوئی عزت دار عورت زنا بھی کر سکتی ہے؟ نبی کو اس عورت کی یہ ادا بہت پسند آئی کہ وہ عورت اتنی عزت دار عورت ہے، اتنی پاک دامن عورت ہے کہ زنا کا لفظ سن کر کے اس نے کہا کہ نہیں، ایک عزت دار عورت تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ آج حالات اتنے برے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، آج پاک دامن مردوں اور عورتوں کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے، بدکاری اتنی پھیل رہی ہے، زناکاری اتنی پھیل رہی ہے، حرام رشتے اتنے پنپ رہے ہیں کہ آج پاک دامنی کو تلاش کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ میں مردوں سے بھی کہوں گا، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے مقدر میں زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے۔ آنکھوں سے گندی چیز کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، زبان سے گندی باتیں نکالنا زبان کا زنا ہے، کانوں سے گندی چیزوں کو سننا یہ کانوں کا زنا ہے، ہاتھوں سے غلط چیزوں کو ٹچ کرنا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، اور پیر سے غلط چیز کی طرف چل کے جانا یہ پیر کا زنا ہے۔ یعنی ہر انسان کوئی ہاتھ کا زنا کر رہا ہے، کوئی پیر کا کر رہا ہے، کوئی آنکھوں کا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اتنا وہ زنا کر رہا ہے، اور جب انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا، ہاتھوں کی حفاظت نہیں کرتا، کانوں کی حفاظت نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں والقلب یہوی ویتمنی، پھر دل میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، گندی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کو جھٹلا دیتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو آنکھوں کے زنا سے نہیں بچایا، کانوں کے زنا سے نہیں بچایا، زبان کے زنا سے نہیں بچایا، تو اصل زنا سے بچانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، سب کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، آج نبی کی اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں پھر وہی آیت پڑھتا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور آگے بڑھیے، شادی بیاہ کو دیکھ لیجیے، چاہے آپ کے جھارکھنڈ کے اس علاقے کی انصاری سماج کے لوگ ہوں، چاہے آپ بنگال میں چلے جائیں، بنگال کو دیکھ لیجیے، آپ بہار چلے جائیں، بہار میں شیرشاہبادی برادری کے لوگوں کو دیکھ لیجیے، شادی بیاہ میں بہت ساری حرام چیزیں آج ہمارے سماج میں چل رہی ہیں۔ جہیز چل رہا ہے، کہیں بارات چل رہی ہے، کہیں باقاعدہ
لڑکی والوں سے باقاعدہ لمبی چوڑی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, ہمارے ساتھ ٹیچر ہیں, بہار کے رہنے والے ہیں, 8-9 لڑکیاں ہیں ان کی, بیچارے پوری عمر ان کی گزر, ابھی ریٹائر ہونے والے 2-3 سال میں, ابھی بھی کئی لڑکیوں کی شادی باقی ہے. ایک لڑکی کا رشتہ لگا, اگلے دن مدرسے میں آئے, میں نے کہا ماسٹر صاحب مبارک ہو, آپ کی بیٹی کا رشتہ لگ رہا ہے. کہا کہ شیخ صاحب رشتہ تو لگ رہا ہے, خوشی کی بات ہے, مگر دکھ کی بات یہ ہے لڑکے نے 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کی ہے. میں نے کہا لڑکا کرتا کیا ہے؟ کہا کہ لڑکا راجگیر کا کام کرتا ہے, مستری کا کام کرتا ہے, گھر مکان بنانے والا مستری کا کام کرتا ہے. غور کرو یہ حالات ہے. وہ تو ماسٹر صاحب تھے, سرکاری ٹیچر تھے, ان کو چلو ان کے پاس کہیں نہ کہیں سے پیسے کا انتظام تھا. جس غریب کے پاس انتظام نہیں ہے وہ بیچارہ اپنا کھیت بیچ کر, اپنی زمین بیچ کر, بینک سے قرضہ لے کے اپنی لڑکیوں کی شادی کر رہا ہے. او لوگوں, کب تمہاری آنکھیں کھلے گی, کب ہوش آئے گا؟ پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. آج ان رسموں کی وجہ سے کتنے غریب ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی جوان بیٹیاں جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر ان لڑکیوں کے قدم بہک گئے, ان لڑکیوں نے غلط راستہ چن لیا, میرے پیارے بھائیوں, وہ لڑکیاں تو گنہگار ہوں گی, مگر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ذمہ دار کون ہوگا؟ بڑی اچھی پہل ابھی بنارس سے ہوئی ہے. بنارس میں انصاری سماج میں ایک تنظیم چلتی ہے, بنکر برادرانہ تنظیم اس کو بولتے ہیں. اس تنظیم نے ابھی ایک اعلان کیا ہے کہ کوئی جہیز نہیں لیا جائے گا. 4-5 چھوٹے چھوٹے برتن باپ اپنی خوشی سے لڑکی کو دے گا, کوئی جہیز نہیں دیا جائے گا. شادی کے موقع پر صرف 5 جوڑا کپڑا دیا جائے گا, اس سے زیادہ نہیں. بارات نہیں جائے گی. شادی میں ولیمہ میں بھی ایک طرح کا کھانا ہوگا, ایک سے زیادہ نہیں. حالانکہ ابھی یہ ساری میٹنگ ہوئی ہے, سارا قانون پاس ہوا ہے, عمل ہو تو بڑی بات ہے, لیکن یہ میٹنگ ہونا اور اس طریقے کا قانون بننا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میں سواگت کرتا ہوں اس طریقے کی پہل کا, اور میں چاہتا ہوں کہ بنارس سے نکلنے والی یہ آواز آپ کے جھارکھنڈ, گوڈا, صاحب گنج اور آپ کے اس علاقے میں بھی اس پر عمل ہو, اور یہاں بھی ہمارے جو چاہے انصاری سماج کے لوگ ہیں اور دوسری برادری کے لوگ ہوں, اپنے شادی بیاہ کو میرے ساتھیوں آسان کرو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جس اسلام کو تم فالو کرتے ہو, اگر وہ اسلام تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے, روزہ رکھنے کا طریقہ بتاتا ہے, زکوٰۃ کا حکم بتاتا ہے, حج کا طریقہ بتاتا ہے, تو وہ اسلام آپ کو شادی بیاہ کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. نبی کی حدیثوں میں آپ کو نکاح کا چیپٹر بھی ملے گا, نبی کی حدیثوں میں مہر کا بیان ملے گا, نبی کی حدیثوں میں ولیمہ کا بیان ملے گا, لیکن نبی کی کہیں بھی حدیثوں میں آپ کو جہیز کا بیان نہیں ملے گا, بارات کا بیان نہیں ملے گا. یہ جہیز, یہ بارات, یہ رسم و رواج جن کی وجہ سے آج جینا حرام ہے سماج کا, اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں ان رسموں کو چھوڑ دو. اور نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ذرا گٹس پیدا کرو, ذرا ہمت پیدا کرو, اپنے باپ سے جا کے کہہ دو, اپنی ماں سے جا کے کہہ دو کہ اے میری ماں, میں کوئی جہیز نہیں لوں گا, میں سمپل طریقے سے, سنت طریقے سے شادی کروں گا. میرے ساتھیوں انشاءاللہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں, ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں کچھ تکلیف ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہیں لگے یار سب لوگ لے رہے ہیں, میں کیوں نہیں لے رہا ہوں, مگر آگے چل کر کے آپ احساس کریں گے, اللہ اس نکاح میں برکت عطا کرے گا. میرے پیارے ساتھی اور آگے بڑھیے. ایک آدمی 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, مسجد سے باہر نکلتا ہے, جب مارکیٹ میں بزنس کرنے جاتا ہے, مسجد میں 5 ٹائم کی نمازیں پڑھنے والا اور راتوں میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے والا, جب مارکیٹ میں دکان پر بیٹھتا ہے, جب بزنس کرتا ہے, وہاں جھوٹ بھی بولتا ہے, وہاں وعدہ خلافی بھی کرتا ہے, وہاں کسٹمر کے ساتھ فراڈ بھی کرتا ہے, وہاں وہ حرام طریقے بھی اپناتا ہے. اے میرے بھائیو, تم کاروبار میں
اپنے بزنس میں یہ کیوں بھول گئے کہ تم مسلمان ہو؟ جس دین کو تم مانتے ہو، جس مذہب کو تم مانتے ہو، وہ مذہب تمہیں کاروبار کرنا بھی سکھاتا ہے، وہ مذہب تمہیں بزنس کرنا بھی بتاتا ہے۔ کیا نبی نے آپ کو بزنس کرنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما۔ جب ایک آدمی سامان خریدتا ہے، ایک آدمی سامان بیچتا ہے، اگر دونوں سچ بولتے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اور اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیْہِمَا، اللہ ان کے کاروبار کی برکت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک دن مارکیٹ گئے، ایک صحابی اناج بیچ رہے تھے، غلہ بیچ رہے تھے، غالباً گیہوں یا جو کی دکان تھی ان کی۔ نبی نے ان کے جو کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر کا جو بھیگا ہوا، اوپر کا سوکھا ہوا۔ نبی نے کہا یہ کیا ہے میرے بھائی؟ صحابی نے کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی، اناج بھیگ گیا تھا، غلہ بھیگ گیا تھا، جو بھیگا ہوا غلہ تھا اگر اوپر رکھتا تو کسٹمر نہ خریدتے، میں نے نیچے ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی یہ تو دھوکہ ہو گیا، کسٹمر آئے گا، سوکھا اناج دیکھے گا، آرڈر دے گا اور تم نکالو گے تو اندر گیلا اناج ہوگا، یہ تو کسٹمر کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ اے میرے صحابی من غشنا فلیس منا، جو کسٹمر کو دھوکہ دے رہا ہے، جو خریدار کو دھوکہ دے رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، دھوکہ دھڑی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ او لوگوں، آپ کے نبی نے آپ کو کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ذرا پتہ تو کرو۔ مسئلہ یہ ہے آج کی دنیا کا انسان پیسہ کمانے کے لیے بے چین بنا ہے۔ پیسہ کیسے بھی آنا چاہیے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، دھوکہ دھڑی کر کے آ رہا ہے، جھوٹ بول کر کے آ رہا ہے، 420 کر کے آ رہا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے پہلے کیسا دور آئے گا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من اینا اخذ المال، انسان پرواہ نہیں کرے گا۔ آپ کے اسی علاقے میں بندھن لون کی شکل میں عورتوں کو لون دیا جا رہا ہے اور باقاعدہ انٹرسٹ پر لون دیا جا رہا ہے، اور گھر کی عورتوں کو انوالو کر کے لون دیا جا رہا ہے، اور چند پیسوں کے لیے، زیادہ بڑا اماؤنٹ نہیں، 5,000 10,000 20,000 کا اماؤنٹ بینک کے ذریعے انٹرسٹ پر، بیاج پر آج مسلمان لے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جس مسلمانوں کے سماج میں لاکھوں کروڑوں روپئے لوگ اپنے فالتو کے شوق پر اڑا دیتے ہیں، کاش ہم کوئی سنستھا ایسی بناتے، کوئی ادارہ ایسا بناتے، کوئی یونٹ ایسی بناتے، ہمارا کوئی غریب بھائی ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے، ہم کوئی ایسا سسٹم بناتے، آ میرے بھائی ہم تجھے قرضہ دیں گے اور اس کو کوآپریٹو بنیاد پر دیں گے، ہم تجھے بغیر انٹرسٹ کے قرضہ دیں گے، تو دھیرے دھیرے کر کے ہمارا قرضہ بھر دینا۔ ایسا کوئی سسٹم ہم بناتے تو ہماری بہت ساری قوم کے لوگ آج بیاج سے بچ جاتے۔ یہ بیاج اتنی خطرناک چیز ہے، میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو بیاج کھانے والے پر، بیاج کھلانے والے پر، بیاج کی گواہی دینے والے پر اور بیاج لکھنے والے پر، سب پر اللہ کی لعنت۔ اس گناہ سے میرے پیارے ساتھیوں اپنی سماج کو ہم بچا سکتے تھے۔